اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹس آف کلچر، یعنی آج ہم ثقافت کے جو عناصر ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی آج ہم ایلیمنٹس آف کلچر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ایلیمنٹس آف کلچر ہے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے ایک سوشولوجسٹ نے، جس کا نام ہے ایچ ایم جانسن۔ یعنی ایچ ایم جانسن نے ایلیمنٹس آف کلچر کو ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ٹھیک، اس نے کہا ہے اس میں یہ جو ایلیمنٹس آف کلچر ہے اس میں کوگنیٹو ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، اس میں بلیفز بھی شامل ہیں، اس میں ویلیوز اینڈ نارمز بھی شامل ہیں، اس میں سائنز بھی شامل ہیں، اور اس میں نان نارمیٹو ویز آف بیہیویئر بھی شامل ہیں۔ ٹھیک، یعنی جو ایچ ایم جانسن جو ہے، ایچ ایم جانسن ہیو بیسٹ بین ایکسپلینڈ دا ایلیمنٹس آف کلچر۔ ٹھیک، اور وہ کہتا ہے دیز آر کوگنیٹو ایلیمنٹس، دیز آر بلیفس، دیز آر ویلیوز اینڈ نارمز، دیز آر سائنز اینڈ دیز آر نان نارمیٹو ویز آف بیہیویئر۔ ٹھیک، تو ایلیمنٹس آف کلچر میں ہم سب سے پہلے کوگنیٹو ایلیمنٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کوگنیٹو ایلیمنٹس جس کو آپ علمی عنصر بولتے ہو، کوگنیٹو ایلیمنٹس، علمی عنصر آپ جس کو کہتے ہو۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ کوگنیٹو ایلیمنٹس ہے، جو اٹ ہیز بین سین دیٹ کلچر آف آل سوسائٹیز، یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے یا ان کی جو ثقافت ہے، ویدر وہ پری لٹریٹ ہے، جس کو آپ ما قابل ابجد بولتے ہو، یا انگریزی میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو not yet having acquired the ability to read and write، یعنی جس کے پاس یہ اس قسم کی ایبلٹی نہ ہو کہ وہ ریڈ اینڈ رائٹ کرے، اس کو آپ پری لٹریٹ کہتے ہو، آپ لٹریٹ، یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو which it has been seen that culture of all societies، یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کلچر آف آل سوسائٹیز ہے، ویدر پری لٹریٹ، چاہے وہ پری لٹریٹ ہوں، آپ لٹریٹ، یا جو وہ خواندہ ہو، انکلوڈ اے گڈ اماؤنٹ آف نالج۔ اس میں ایک گڈ اماؤنٹ آف نالج انکلوڈ ہوتا ہے، کس کے ریلیٹڈ؟ فزیکل اینڈ سوشل ورلڈ کے ریلیٹڈ، یعنی فزیکل ورلڈ کے ریلیٹڈ اور سوشل ورلڈ کے ریلیٹڈ۔ اور یہ پوزیشن آف نالج جو ہے، یہ پوزیشن آف جو نالج ہے، یعنی یہ قبضہ جو ہے نالج کا، از ریفرڈ ٹو ایز دا کوگنیٹو ایلیمنٹ، اس کو ہم ریفر کرتے ہیں ایز کوگنیٹو ایلیمنٹ آف کلچر۔ ٹھیک، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک کوگنیٹو ایلیمنٹ ہے، اٹ ہیز بین سین دیٹ کلچر آف آل سوسائٹیز ویدر پری لٹریٹ آف لٹریٹ include a good amount of knowledge about the physical and social world. This position of knowledge is referred to as cognitive element. ٹھیک، اس کے بعد اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے belief. That is belief، جس کو آپ بولتے ہو یا beliefs آپ جس کو کہتے ہیں، عقیدہ، beliefs، عقائد کے عنصر آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ بلیف ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ آف کلچر ہے۔ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں دوسرا ایلیمنٹ آف کلچر۔ پہلا جو ہے وہ ہے کوگنیٹو ایلیمنٹ، اور یہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہو دوسرا ایلیمنٹ آف کلچر، یعنی اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو دوسرا ایلیمنٹ آف کلچر، یعنی وی کین سے دس از کنسیڈرڈ ایز سیکنڈ ایلیمنٹ آف کلچر۔ ٹھیک، اور اس میں کیا ہے، لاجیکل ٹرمز جو ہیں، beliefs are neither true or false، یعنی لاجیکل ٹرمز میں جو beliefs ہوتے ہیں، جو عقائدے ہوتے ہیں، وہ نہ تو true ہوتے ہیں نہ تو false ہوتے ہیں۔ ٹھیک، نہ تو وہ صحیح ہوتے ہیں نہ تو وہ غلط ہوتے ہیں، البتہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ these are a set of shared ideas، یعنی یہ set of ideas ہوتا ہے جن کو شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ کس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟
جو لائف ہوتی ہے, جو زندگی ہوتی ہے, ایک انڈیویجول کی جو زندگی ہوتی ہے, ایک پرسن کی جو زندگی ہوتی ہے, اس کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے, یا سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہوتی ہے, اس زندگی کے ریلیٹڈ یا اس زندگی کا جو معنی ہیں, ان کے جو آئیڈیاز ہیں, اسی کے یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بلیفس ہیں, دیز آر اے سیٹ آف شیئرڈ آئیڈیاز, یعنی یہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہیں. ان سیٹ آف آئیڈیاز کو شیئر کیا جاتا ہے اباؤٹ دا میننگ آف لائف, اباؤٹ دا میننگ آف لائف. جو میننگ آف لائف ہے اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس کے بعد اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے, یا جو تیسرا ایلیمنٹ آف کلچر ہے, وہ ہے ویلیوز اینڈ نارمز. ویلیوز اینڈ نارمز, جس کو آپ اقدار اور معیار کے عناصر بولتے ہو. یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہو ویلیوز اینڈ نارمز ایلیمنٹس, یعنی جو آپ اقدار اور معیار کے عناصر, آپ اس کو کہہ سکتے ہو. ٹھیک, تو دیکھو پیارے بچوں, جو یہ ویلیوز ہیں, ویلیوز میں بی ڈیفائنڈ ایز میجرز آف گڈنس اور ڈیزائربلٹی. یعنی جو ویلیوز ہے ان کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہو. کس طرح سے؟ ہم ان کو میجرز آف گڈنس کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو میجرز آف گڈنس کہہ سکتے ہوں. یعنی یہ وہ اقدامات ہیں جو نیکی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. یا ڈیزائربلٹی جو ہوتی ہے, جس کو خواہش آپ بولتے ہیں, جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے, یہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. یعنی اس میں ڈیزائربلٹی بھی انکلوڈ ہوتی ہے ویلیوز میں. یہ ان کو ہم میجرز آف گڈنس بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ویلیوز ہیں اٹ میں بی ڈیفائنڈ ایز میجرز آف گڈنس اور ڈیزائربلٹی. ٹھیک, یعنی یہ وہ those are the group conceptions of relative desirability of things. یعنی جو relative desirability of things جو ہیں, things جو ہے, ان کو ہم گروپ کنسپشنز میں شامل کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوز آر دا گروپ کنسپشنز, یعنی یہ گروپ کنسپشنز ہیں, یہ اجتماعی خیالات ہوتے ہیں آپ ریلیٹو ڈیزائربلٹی آف تھنگز. یعنی آپ کی جو خواہش ہوتی ہیں چیزوں کے ریلیٹڈ, وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ کنسپشنز آف ریلیٹو ہوتے ہیں. ٹھیک, اور جو ویلیوز ہوتے ہیں یہ سینٹرل بلیفس آف کلچر ہوتے ہیں. ٹھیک, ویلیوز جو ہوتے ہیں ان کو ہم سینٹرل بلیفس کہتے ہیں کلچر کا. یہ کلچر کا سینٹرل بلیف ہوتا ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایک سٹینڈرڈ, ایک لائف سٹینڈرڈ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر ان کو جو ہمارا لائف سٹینڈرڈ ہوتا ہے, ویلیوز ہمیں مطلب ایک لائف سٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ویلیوز ہیں دیز آر دا سینٹرل بلیفس آف کلچر. کیونکہ یہ ہمیں لائف سٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر اس لائف سٹینڈرڈ کو جو نارمز ہے وہ ان کو جج کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ نارمز ہیں, نارمز آر لسٹ آف شیئرڈ اسٹینڈرڈز اینڈ رولز آف بہیویئر. جو نارمز ہیں یہ لسٹ آف اسٹینڈرڈز ہیں اینڈ رولز آف بہیویئر, اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, اور نارمز جو ہیں یہ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے ویلیو سے. یعنی جو یہ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. ٹھیک, اور دے آر گروپ شیئرڈ اسٹینڈرڈز, ان کو ہم گروپ شیئرڈ اسٹینڈرڈز کہتے ہیں. اینڈ رولز آف بہیویئر بھی ہم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو ویلیوز اینڈ نارمز ایلیمنٹس آف کلچر ہے. ٹھیک, یہاں ہم ان کو بھی دے آر ماڈل پریکٹس, یہ ماڈل پریکٹس, اس کو ہم ماڈل پریکٹس بھی کہتے ہیں. جو ویلیوز اینڈ نارمز جو ہیں ان کو آپ ماڈل پریکٹس بھی کہتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمیں ڈٹرمائن کرتا ہے کنٹرول اینڈ گائیڈ دا بہیویئر آف انڈیویجول. کیونکہ جو ویلیوز اینڈ نارمز جو ہوتے ہیں ان کو آپ ماڈل پریکٹس بھی کہہ سکتے ہو, کیونکہ یہ کنٹرول کرتا ہے, یہ گائیڈ کرتا ہے ایک انڈیویجول کا جو بہیویئر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک, اور اف وی آبزرو دا نارمز, اگر ہم نارمز کو آبزرو کریں گے, جو ویلیوز ہیں ویلیوز کین بی چرائزڈ, یعنی وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ہم پسند کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور جو نارمز ہیں, نارمز آر اسٹیبلشڈ آن دا بیسس آف ویلیوز. جو نارمز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف ویلیوز. ٹھیک, تو یہ تھا اس کا تیسرا ایلیمنٹ, دیٹ از ویلیوز اینڈ نارمز. اس کے بعد اس کا جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے سائنز. ٹھیک, جو یہ سائنز ہے جن کو آپ نشانات بولتے ہو, یہ سائنز جو ہیں دیز انکلوڈ سگنلز.
یہ کس میں شامل ہوتے ہیں؟ سگنلز میں یہ شامل، سائنز سگنلز میں شامل ہوتے ہیں یا سمبلز بھی، یعنی سائنز آر انکلوڈ ان سگنلز ایز ویل ایز سمبلز، اور جو یہ سگنل ہے، اے سگنل کنوٹس دا ایگزسٹنس، سگنل جو ہے یہ کنوٹ کرتا ہے، یہ ہمیں اشارہ کرتا ہے، یہ ہمیں اشارتاً ہمیں کیا کس کی ایگزسٹنس دیتا ہے؟ جو پاسٹ ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، جو پریزنٹ ہے، جو موجودہ دور ہے، اور جو فیوچر ہے، جو آنے والا دور ہے آف اے تھنگ، کسی چیز کا، ٹھیک؟ یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ سگنل جو ہے یہ ہمیں کنوٹ کرتا ہے کس کے ریلیٹڈ؟ ایک چیز جو ہوتا ہے اس کا جو پاسٹ ہوتا ہے، اس کا جو پریزنٹ ہوتا ہے، اس کا جو فیوچر ہوتا ہے، اس کی ایگزسٹنس ہمیں یہ کنوٹ کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کا ہمیں یہ مفہوم بتا دیتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کی طرف ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے، ٹھیک؟ اور جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ، یہاں جو کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ، اور جو سگنلز اور سمبلز جو ہوتے ہیں یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، سگنلز اینڈ سمبلز جو ہیں یہ سلائٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، ٹھیک؟ ادروائز یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ جو سائنز ہے اس میں سگنلز بھی انکلوڈ ہوتے ہیں اور سمبلز بھی انکلوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اور اس کے بعد اس کا جو ففتھ پوائنٹ ہے ایلیمنٹ آف کلچر جو ہے وہ ہے نان نارمیٹو ویز آف بہیویئر، نان نارمیٹو ویز آف بہیویئر، جس کو آپ غیر روایتی سلوک کے طریقے بولتے ہو، نان نارمیٹو غیر روایتی ویز آف بہیویئر، سلوک کے طریقے، ٹھیک؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ وین آور بہیویئر فالوز دوز رولز اینڈ ایکسپیکٹیشن، جب ہمارا بہیویئر فالو کرتا ہے رولز اینڈ ایکسپیکٹیشن، اس کو ہم نارمیٹو بہیویئر کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم نارمیٹو ویز آف بہیویئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بہیویئر ان رولز، ان ایکسپیکٹیشنز کو فالو نہیں کرتا ہے، تب ہم اس کو نان نارمیٹو بہیویئر کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کو ڈیوینس جو ہے، ڈیوینس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک؟ کیونکہ انحراف وہاں پر ہو جاتا ہے، کس کا؟ آر بوتھ ریوارڈس that reinforce normative behaviors and punishments that break people of non-normative behavior. So this is all about non-normative ways of behavior. Kis tarah se? When our behavior follows those rules and expectations, it is called normative behavior. When it does not, it is called non-normative behavior. Or deviance are both rewards that reinforce normative behaviors and punishments that break people of non-normative behavior. That is all about elements of culture. Thanks for today.